ایک عجیب و غریب میرے رب کا پھیلا ہوا نظام ہے جو اللہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کا رب ہونا ذرے ذرے میں، چپکے چپکے میں، نشیب و فراز میں، بلندی و پستی میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں اللہ کی قسم ایسے نظر آتا ہے کہ بے ساختہ دل زبان رواں رواں پکارتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پالنے والا. وہ بڑی نادان قوم ہے جو اللہ کو رب مان کر پھر کہے جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کماؤں، رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، اور خیانت نہ کروں، ملاوٹ نہ کروں، کھوٹ نہ کروں، ناپ تول میں کمی نہ کروں، چوری نہ کروں، دھوکہ نہ ڈالوں، جسم نہ بیچوں، شراب نہ بیچوں، چرس نہ بیچوں، اور جوا نہ کھلاؤں تو میں پھر کہاں سے کھاؤں. میرے تیرے اسی سوال کو تو اللہ نے پہلی صدر میں جواب دیا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف ہے اس اللہ کی جو کہتا ہے میں سب جگ جہان کو پالنے والا ہوں. ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وہ رب، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی کا سامان دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سمجھایا، ہر ایک کو ایک الگ الگ علم دیا، ہر ایک کو الگ الگ ذوق، ذائقہ، رنگ بو دیا. اس کے تحت چلتے رہتے ہیں. کبھی گلاب کے پھول نے کہیں سے سرخی ادھار لی، کبھی چنبیلی کے پھول نے سفید پینٹ منگوایا ہو کہ میرا رنگ تھوڑا پڑ گیا، کبھی گلاب کی پتیوں نے کوئی خوشبو منگوائی ہو کہ میری مہک گھٹ گئی، کبھی آم نے مٹھاس والوں سے، شکر والوں سے، شوگر مل والوں سے رابطہ کیا ہو کہ میری شکر گھٹ گئی، ذرا تشریف لائیں اور مجھے کچھ دے دیں. کبھی لیموں نے ایسڈ مانگا ہو کہ میری کھٹاس کم ہو رہی ہے، کبھی انار نے رنگ روپ مانگا ہو کہ میرے پردوں میں، رنگ میں، روپ میں، تراش میں کوئی پوچھ نہیں چھوڑا ہے، تھوڑا میری مدد کرو. کیا میرا رب ہے جو ایک وقت میں مگر مچھ جیسا بدصورت بھی بناتا ہے اور اسی وقت میں مور جیسا حسین بھی بناتا ہے. کیا میرا مولا ہے جو ایک وقت میں گدھے کو بدصورت آواز دیتا ہے، اسی وقت میں کوئل کو نغمہ دیتا ہے، بلبل کو سر دیتا ہے. یہ کیا رب ہے جو ایک وقت میں عجیب و غریب ایک طرف شہد بنا رہا ہے، ایک طرف زہر بنا رہا ہے. سانپ بھی کیڑا ہے، چیونٹی بھی کیڑا ہے، اور جونک بھی کیڑا ہے، اور سارا جہان کیڑوں سے بھرا ہوا ہے. یہ کیا نظام ہے کہ سانپ کے منہ میں پانی گیا زہر بنا، شہد کی مکھی کے منہ میں گیا شہد بنا، ہرن کے منہ میں گیا مشک بنا، اور شیرشم کے کیڑے کے منہ میں گیا تو ریشم بنا، بکری کے منہ میں گیا تو دودھ بنا، صدف کے منہ میں گیا تو موتی بنا، انسان کے پیٹ میں گیا تو اس کی زندگی کا سامان بنا، درخت کی جڑ میں اترا تو اس کے لہلہانے کا سامان بنا، وہ طوفان کی شکل میں آیا تو ہلاکت کا سامان بنا، وہ دریاؤں میں چلا تو میٹھا بن کے، وہ سمندر میں گرا تو کڑوا بن کے، وہ سمندر کا پانی بخارات بن کر ہواؤں میں اڑا، آسمان سے گرا تو پھر میٹھا بن کے، پہاڑوں پر گرا تو برف بن کر، زمین پر گرا تو پانی بن کر، کسی کو بہایا، کسی کو چلایا، کسی کو ٹھہرایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو چلک دیا، کسی کو لطیف بنایا، کسی کو گردی بنایا، کسی میں پھنکار رکھ دی، کسی میں تھاڑ رکھ دی، کسی میں چنگھاڑ رکھ دی، کسی میں چپڑ رکھ دی، کسی میں سر رکھ دیا، کسی میں نغمہ رکھ دیا، کسی میں بدصورتی کو بھر دیا، کسی میں حسن کو بھر دیا، کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو زمین پہ چلا دیا، کسی کو پانی میں تیرا دیا. یہ کیا میرے رب کی کاریگری ہے. الحمدللہ رب العالمین. میرا اللہ ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے. تو یہ اللہ کا گہرا نظام ہے. کوئی کسی کام میں لگا، باریک کام کر رہا ہے، کمر جھک چکی ہے، کڑھائی میں لگا ہوا ہے، کڑھائی میں لگا ہوا ہے، سنار سارا رہے ٹھک 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 ٹھک، چھوٹی سی ہتھوڑی لے کر لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، انگوٹھی کو بنا رہا ہے، کڑے کو بنا رہا ہے، اس کے باریک باریک اس میں موتی جڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ اتنی مشقت کا کام کیوں کر رہا ہے؟ ادھر ایک پکوڑے ہی بنا رہا ہے، ادھر گندے ڈھیروں پر کچھ لوگ کاغذ اٹھا رہے ہیں، کچھ لفافے اٹھا رہے ہیں. وہ میں کل گیا ایک وہ کھال کا خیمہ دیکھا، بدبو ہی بدبو، نندی بہت اچھا ہو گئی، نظر مر گیا. وہ مجھے شوق سے دکھا رہا ہے، مجھے سر میں درد ہو رہا، مر گئے بھائی، بس کرو بس کرو. وہ اسی پہ ہی لگے ہوئے سارے جہان کی کھالیں اکٹھی کر رہے ہیں. ادھر لوگ کوئی کھال صاف کر رہا ہے اور وہاں اتنی مشقت سے لوگ پانی میں کھڑے ہوئے کھالیں اٹھا کے ڈال رہے تھے. کیا میرے اللہ کا نظام ہے؟ کننا طرائق قددا، اس طرح ہم نے تمہیں مختلف طریقوں میں، شکلوں میں، صورتوں میں، مزاج میں، ذوق میں باندھ دیا، جکڑ دیا، نہ وہ ادھر جائے نہ وہ ادھر جائے. جیسے پہاڑ گڑ گئے، طبیعتیں گڑ گئی. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ میرے بندوں کی ضرورتوں کا نظام چلتا رہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ چاہتا تو سب کو بٹھا دیتا، جیسے بنو اسرائیل کو بٹھا دیا، پھر من بھی اتارا میٹھا، سلوا بھی اتارا نمکین، اور دھوپ لگی تو بادل سائے کو آ گیا، پیاس لگی تو پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے نکال دیے. یہ میرے اللہ نے کر کے دکھایا. لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ معجزوں کا جہان نہیں ہے، یہ اسباب کا جہان ہے. معجزوں سے کبھی دلیل نہیں پکڑا کرتے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرا میں کھلایا، ہمیں نہیں کھلائے گا، لہذا ہم صرف نماز سے اللہ سے لیں گے اور دعا سے اللہ سے لیں گے. یہ نادانی کے بول ہیں، یہ نادانی کے بول ہیں. اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت چلایا ہے. دینے والا ہر حال میں اللہ ہے، لیکن وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے. فینظر کیف تعملون. ایسے میرے بھائیو، ایک طبقہ نبیوں کا آتا ہے، وہ بھی ایک ضرورت لے کر آتا ہے، وہ بھی ایک حاجت لے کر آتا ہے. گوشت والے ہمیں صبح صبح گوشت پہنچا رہے ہیں، دودھ والے صبح صبح دودھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ صبح تہجد میں اٹھتے ہیں اور وہ
اس کی گوبر اٹھا، گندر اٹھا، تھن دھو، بالٹیوں میں بھر 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 بھر. ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے بازاروں میں دودھ آ چکا ہے، سبزی آ چکی ہے، گوشت آ چکا ہے، پھل آ چکے ہیں، کپڑا آ چکا ہے، کوئلہ آ چکا ہے، کوئلہ چلتا ہے اور یہاں پہنچتا ہے. یہ سارا نظام ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. تو ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے. ڈاکٹر مریضوں کی ضرورت ہے کہ آدمی بیمار ہو تو دوائی کہاں سے کھائے، کچھ کو دھن لگا دی مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے، اور مریض ڈاکٹر کی ضرورت کہ کوئی بیمار نہ ہو تو ڈاکٹر بھوکے مر جائیں. تو بیمار ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بیمار کی ضرورت ہے. یہ سارا اللہ کا ایک نظام چلا. اسی میں میرے اللہ نے نبیوں کا بھی ایک طبقہ بنایا، وہ بھی ایک طبقہ ہے، وہ بھی انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتا ہے اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پوری کرتا ہے اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا سامان ان کو مہیا کرتا ہے. وہ حیران انسانیت کو، وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو، وہ بے راہ رو انسانیت کو، بے نشان بے منزل قافلے کو وہ یہ بتانے آتے ہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے، تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، تمہیں کس نے بھیجا ہے. یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے ساری دنیا کے دانشور اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس جواب کا پتہ نہیں چل رہا. یہ کس نے بنایا، زمین کیوں بچھ گئی، آسمان کی چھت کیوں تن گئی، سورج جانداروں کا نظام کیوں چل پڑا. سورج ایک مقام پر دوڑتا ہے 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، زمین اس کا طواف کرتے ہوئے 19.5 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. یہ کیوں نہیں آپس میں ٹکراتے، ان میں ایک مناسب فاصلہ کیوں ہے، یہ کٹتا کیوں نہیں، یہ بڑھتا کیوں نہیں، یہ ٹکراتے کیوں نہیں. یہ تاروں کی بارات کیسی ہے، یہ سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے، یہ مغرب سے کیوں نہیں نکلتا، یہ مغرب میں جا کے کیوں ڈوبتا ہے، یہ مشرق میں کیوں نہیں جا کے ڈوبتا. چاند کیوں گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، تارے کیوں چھلملاتے ہیں جگمگاتے ہیں، اور یہ موسم کیوں بدلتے ہیں. یہ سب کیوں ہے، یہ سب کیوں ہے، یہ سب کس لیے ہے. اس کا جواب دانشوروں کے پاس کوئی نہیں ہے. اس میں یہ سب ان پڑھ ہو جاتے ہیں، کیا فلسفی، کیا منطقی، کیا سائنسدان، کیا طب دان، کیا کیمیا دان، سب یہ عقلوں پر پردہ ہے. اس سوال کو آپ انبیاء حل کرتے ہیں. وہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں. میں اصل سے پہلے کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا. بھٹکا ہوا راہی روٹی بھی کھاتا ہے، ضرورت ہے، پانی بھی پیتا ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر ایک دکان ہوتی، مجھے راہ بتاؤ، مجھے راستہ نہیں آ رہا، مجھے راستے کا پتہ بتاؤ. اس کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، وہ بہترین گاڑی میں ہے، وہ پریشان ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، مجھے راہ بتاؤ، ہم نے کہاں جانا ہے. بھٹکے ہوئے راہی کی سب سے بڑی ضرورت اس کو راستے کا پتہ بتانا ہے. بے نشان منزلوں کوئی طلب میں چلنے والے کبھی چین نہیں پا سکتے. راہوں سے منزل سے بھٹکے ہوئے قافلوں کے امیر ہوں، وہ رہبر ہوں، رائی ہوں، رعایا ہوں، سب اندر میں بے قرار ہوتے ہیں. جو آ کر انہیں بتا دے یہ راستہ ہے تمہاری منزل کو جاتا، اس کے پاؤں چومنے کو تیار ہوتے ہیں، اس کے قدم چومنے، ہاتھ چومنے کو تیار ہوتے ہیں. بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں راستے پہ لگا دیا، آپ نے ہمیں راستے پہ لگا دیا. تو اس کائنات میں رسول، انبیاء وہ مبارک طبقہ ہیں جو ڈاکٹروں سے زیادہ ضروری ہیں، جو انجینئر سے زیادہ ضروری ہیں، جو تاجروں سے زیادہ ضروری ہیں، جو کاشتکاروں زمینداروں سے زیادہ ضروری ہیں، جو کپڑا بننے والوں سے زیادہ ضروری ہیں، جو گوشت بیچنے والوں سے زیادہ ضروری ہیں، جو دودھ لانے والوں سے زیادہ ضروری ہیں، جو سبزی فروش اور پھل فروشوں سے زیادہ ضروری ہیں، جو کپڑا فروشوں سے زیادہ ضروری ہیں، جو دھان منڈی نمک منڈی سے زیادہ ضروری ہیں، جو جنس کی منڈی سے زیادہ ضروری ہیں، جو پلاٹ کاٹنے بیچنے والوں سے زیادہ ضروری ہیں، یہ مستری معماروں سے زیادہ ضروری ہیں، یہ کپڑا سینے والوں سے زیادہ ضروری ہیں، یہ نہریں چلانے والوں سے، ڈیم بنانے والوں سے زیادہ ضروری ہیں، یہ بجلی بنانے والے، پنکھے بنانے والے، بلب بنانے والوں سے زیادہ ضروری ہیں، یہ ٹائلیں بنانے والے، یہ جو وہ چھاپے ڈالنے والے، ان سب سے زیادہ اہم ضروری طبقہ نبیوں کا ہے. جو مجھے آ کے بتاتا ہے تجھے بتاؤں تجھے کس نے بنایا، مجھے پتا کوئی نہیں ہے. تجھے بتاؤں تو کیوں آیا، مجھے پتا کوئی نہیں ہے. تجھے بتاؤں تو مرنے کے بعد کہاں جائے گا، مجھے پتا کوئی نہیں ہے. جو میرا یہ جواب، میرے اس سوال کا جو جواب دے گا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا محسن ہوگا. چونکہ میں اس دنیا میں نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے. میں اس دنیا میں آنے کی درخواست جمع نہیں کرائی تھی، مجھے بن درخواست کے دھکا دیا گیا. مجھے پتا بھی نہیں تھا میں آ گیا، میں تو نفی تھا، میں تو کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. گزرنے والے کے لوگوں تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر ایک خالق نے خلق بنائی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اس نے 2 پانی کٹھے دیے، مرد کا، عورت کا، اور اسے 3 اندھیروں میں بنانا شروع کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الم نخلقكم من ماء مهين. تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں ایک ناپاک گندے پانی سے بنایا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. الى قدر معلوم، ایک مقرر مدت تک. فقدرنا، پھر میری تقدیر چلی، میرے اندازے چلے، میری تدبیر چلی، میرا علم چلا. ونعم القادرون. کوئی ہے یہ سب کچھ کر کے دکھا دے، کوئی ہے یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. پانی سے یہ بن جائے، پانی سے یہ بن جائے، پانی سے یہ شکلیں وجود میں آئے، اور پانی بھی اتنا چھوڑا کہ مائکروسکوپ میں بھی مشکل سے نظر آئے، اور 3 اندھیروں میں بنائے، اور اس کی نوک پلک سنوارے. آنکھوں کا رنگ ایسا بنائے کہ 5 ارب انسان جمع کرو، میری آنکھوں کا رنگ کسی کے پاس نہیں ہے. 5 ارب انسان جمع کرو، میرا لہجہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. 5 ارب انسان جمع کرو، میرے نتنوں کا ڈیزائن اور کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. 5 ارب انسان جمع کرو، میرے ہوٹوں کا ڈیزائن کسی کے پاس نہیں. میری انگلیوں کے پرنٹ دیکھو، یہ کسی کے پاس نہیں ہے.
پچھلی صدی میں فنگر پرنٹ کا علم وجود میں آیا کہ یہ انگوٹھے انگلیوں کا چھاپا پوری دنیا میں ہر انسان کا جدا جدا ہے. تو اس آیت نے اور زیادہ ہلچل مچا دی. یہ آیت اس وقت اتری تھی جب کوئی فنگر پرنٹ کو نہیں جانتا تھا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ظالم تو کہتا ہے میری ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مر گیا مٹی ہو گیا مولوی صاحب کڑا قبریں چٹھی دیا ہے ایویں ڈرائی جاندے ہو. مر گیا مو گیا کہانی ہو گئی کچھ انو موج میلہ کر لین دو کرو دیوانے کر. ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا جب مجرم اور محرم جدا ہو جائے گا. یہ دنیا امتحان ہے. ابن زیاد جیسے فتح پاتے ہیں اور حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ جاتے ہیں. دھرتی کا افضل ترین انسان جس کی بوٹی بوٹی پہ نبی نے بوسے دیے ہوں اس کا سر سولی پہ جا رہا ہے. وہ ابن زیاد جیسے انسان جن پر کتے کا لفظ بھی تھوڑا ہے جن پر جانور کا لفظ بھی تھوڑا ہے. میرے نبی نے کہا میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے. میں نے اسے یہ لفظ استعمال کیا ایسے نہیں کیا. میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے. ہاں وہ اس کا جھنڈا لہرا دیا تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھا دیا. یہ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ اس لیے ہے کہ کھرا اور کھوٹا جدا ہو جائے سچا اور جھوٹا جدا ہو جائے ثانی پاک دامن جدا ہو جائے شرابی اور تقوی والا جدا ہو جائے سود خور حلال کھانے والا جدا ہو جائے ناچنے والی اور رونے والی جدا ہو جائے پردہ بے پرد جدا ہو جائے نظریں جھکانے والا اٹھانے والا جدا ہو جائے ظلم کرنے والا عدل کرنے والا جدا ہو جائے سجدوں میں سر رکھ کے رونے والا راتوں کو رقص اور سرود کی محفلیں سجانے والا ان کے میں نکھیڑا ہو جائے ترازو پہ تلنے والا ترازو میں ڈنڈی مارنے والا جدا ہو جائے ظالم اور مظلوم میں جدائی ہو جائے کافر اور مومن جدا ہو جائے. اس لیے دنیا میں یہ پکار نہیں ہے ان قریب میں اور آپ سنیں گے جب میرا اللہ عرش سے کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون اے مجرمین الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ.